اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحابہ کی عظمت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ تو کئی بار آپ اس موضوع کو سنے ہوں گے، لیکن دراصل میں ہمارا ارادہ ہے کہ آج اس موضوع کو ہم پڑھیں گے۔ وقت تو کم ہے، لیکن انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی کافی ہے دین اسلام کی جو سو بات سیکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کافی ہے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتائے، چاہے وہ ایک لمحہ کیوں نہ ہو، وہ لوگ صحابہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اور عورتیں بھی چاہے مرد بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سو معاشرے میں وہاں موجود تھے ایمان کے ساتھ، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ دراصل میں ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ کی زندگی کا محتاج ہے۔ یعنی صحابہ کی زندگی اگر کسی بھی مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے، ان کی زندگی سے مراد کیا چیز ہے؟ ان کا علم، ان کا عمل، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ صحابہ کا علم، صحابہ کا عمل۔ عمل میں ان کی ہر قسم کا عمل آ گیا، علم میں ان کا علم سیکھنا، ان کا علم پہ عمل کرنا، ان کا علم کو پہنچانا، ان کا علم کو محفوظ رکھنا، ان کا علم کو یاد کرنا، ان کا علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام چیزیں آتی۔ تو صحابہ کا علم اور عمل ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو سمجھیے سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہے۔ اور صحابہ کا علم اور عمل مسلمانوں کے اندر جذبہ اگر اتنا آ چکا ہے تو سمجھیے کامیابی کی ڈگر پہ وہ مسلمان ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ چیز ہے ان کی کہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، تو یہ فضیلت والے لوگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن تک ہے، ان کا چرچا قرآن مجید میں ہو چکا ہے۔ اور خصوصیت یہ ہے صحابہ اکرام کی، قرآن میں نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرما کر اس کی دلیل ہم کو دیتے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی وہ صفتیں جو قرآن میں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ صفتیں تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی نازل کر دی گئی تھی۔ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کرام کی جو لاکھوں کی تعداد ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو تورات نازل ہوا، جو انجیل نازل ہوا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تو مطلب اتنی امپورٹنس ان کی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے زمانے کے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری اولاد وہ زمانے کو پائے گی، ان کو نصیحت کر دو کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، وہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اتنی اہمیت ہے ان کی ہمارے لیے، اور ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اہمیت ہے۔ یہود و نصارہ میں آئے تو تورات اور انجیل میں بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ قیامت تک، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دنیا میں آنے والا ہے، تب تک عیسائی اور یہودیوں کا وجود ہے۔ ان کے آنے کے بعد عیسائی اور یہودی سب کے سب اسلام تسلیم کر لیں گے۔ اس دن تک کے لیے اللہ نے تیاری کر دی، ان کی عظمت بیان کر کے تورات انجیل سے جتنے ماننے والے رہیں گے سب کو صحابہ کی عظمت بتا دی۔ اور جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو کس کے منہج کی بات کریں گے؟ صحابہ کے منہج ہی کی بات کریں گے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ان کی نماز کا طریقہ، نماز کا وقت، ان کی نماز کے اوقات، تمام چیزیں عیسیٰ علیہ السلام جو عمل کریں گے ویسے ہی عمل کریں گے جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور امت تک چھوڑا۔ حدیث پہ عمل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث کون لے کے آئے؟ صحابہ۔ قرآن کی جو سو شرح تفسیر پر عمل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، تبلیغ کریں گے، کون لے کے آئے تفسیر؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام۔ تو سب کو صحابہ کا جو اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذریعے محفوظ کروائے، یہ ان کی عظمت ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کے لیے ضرورت ہے صحابہ کی، ویسے ہی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے صحابہ کا علم اور عمل ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے امت تک پہنچایا، تابعین تک، تبع تابعین تک، اس کے بعد والوں تک پہنچا۔ لیکن صحابہ دراصل میں ریڑھ کی ہڈی ہے،
علم اور عمل کے لیے اس دین اسلام کے تمام معاملات میں یہ ہٹیں گے، سمجھو ہر گمراہی کا شکار آدمی ان کے منہج کے ہٹنے سے ہوگا. ان کے منہج کو چھوڑیں گے لوگ. سلف صالحین کے حقیق اہل سنہ والجماعہ بولے سب کچھ صحابہ کرام ہے، ان کا منہج جو چھوڑا تباہی و بربادی ہے. گویا آسمان سے گر پڑا سمجھیے آپ، جو کھایا لوچ کے اس کو کھا جاتا، لیکن جو جمع ہے ان کے منہج پہ وہی کامیابی والی بات ہے. پہلی آیت، اور ایک ہی آیت ہی ہم دیکھیں گے وقت کے حساب سے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ 137 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر اہل کتاب، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئے جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ادھر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام بھی آ چکے تھے، تو ادھر عرب کی پٹی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، اور باقی کے پورے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آیا تھا پیغام اس کے اوپر تھے. گویا عرب کے لوگ بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت والے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی اس زمانے میں موجود تھے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت پہ عمل کر رہے تھے. ان سب کو حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ. اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے عرب کے لوگ، یعنی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے جو دیا گیا. ان کو کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اب تم بھی جو اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں آئے ہوئے نبیوں پہ عمل کر رہے ہو ان کے طریقے پر، تمہارے لیے بھی لازم ہے جیسے یہ لوگ ایمان لے ویسے تم بھی ایمان لے کر آؤ. پہل کون کرے ایمان لانے میں؟ شریعت گزشتہ نبی کی چھوڑنے میں پہل کون کرے؟ صحابہ کرام. یہود و نصارہ کو حکم دیا گیا جیسے یہ کسی نبی کی شریعت پہ عمل کر رہے تھے، چھوڑ دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تم بھی ویسے ہی چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ایمان لاؤ. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اہمیت ہے ان کی، اس زمانے سے اہمیت شروع ہو گئی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لاؤ کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پا جائے. اور اگر منہ پھیر لوگے یا ضد میں پڑ گئے اس صورت میں، ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ عز و جل نے کہا ایمان لاؤ. کیوں؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس لیے ایمان لانا کیونکہ ہدایت پاؤ گے. یعنی صحابہ کا راستہ وہ ہے جو ہدایت کا راستہ. اس آیت میں اللہ نے وعدے کہہ دیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس لیے ایمان لاؤ صحابہ کے طریقے سے تاکہ تم ہدایت پاؤ. کیوں؟ وہ جو طریقہ ہے نفس کو کاٹ کے پھینکنے کا، وہ صحابہ کرام کا منہج ہے. اور جب انسان نفس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے تو اللہ عز و جل ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے دوسرے مقام پر کہ جب بندہ اللہ عز و جل کے 10 قدم چلتا ہے تو اللہ تیزی سے اس کی طرف آتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہدایت کے دروازے اللہ اتنی ہی تیزی سے اس کی طرف کھول دیتا ہے جو جتنی تیزی سے چل کر ہدایت مانگنے کے لیے آتا ہے. تو صحابہ کے منہج کی اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنی ضدوں کو، اپنے تکبر کو، کسی چیز کو سامنے نہ رکھتے تھے جب اللہ عز و جل کے دین کی بات آتی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آتا تھا. یہ فضیلت ہے صحابہ کی سب سے پہلی جو قرآن مجید کی آیت میں کہی گئی. صحابہ اکرام کی فضیلت میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. تصور کر کے دیکھیے آپ، اللہ عز و جل جب شریعت نازل کر رہے ہیں جس میں جس کا ذکر ہو گیا، جبریل علیہ السلام کا ذکر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، آسیہ علیہ السلام کا ذکر ہوا، بڑے بڑے نیک لوگوں کا ذکر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ جس کا بھی ذکر خیر سے کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان کے بارے میں پڑھنے پر بھی اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے. یعنی اب آیت پڑھے ایک حرف کے لیے کتنے نیکی ہے؟ 10. صحابہ کے ذکر کے بارے میں پڑھنے میں بھی نیکی آپ کو دی جا رہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی رکھتے ہیں، یعنی ایک تو بات کرنے میں صحابہ کی تمیز بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، پست آواز رکھتے تھے. اور ان کے دلوں کے تقوی کا تصور کر کے دیکھیے آیت کا معنی، اصواتہم عند رسول اللہ
اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لے لیا ان کے دلوں کے تقوی کا، اللہ نے امتحان لے لیا. کس آیت کا اندازہ لگا کے دیکھیے کس لیول کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بھیجا امتحان کے لیے. یہاں صحابہ کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں جو تقوی ہے، جو ڈر ہے، جو عمل کی کیفیت ہے، جو گناہوں سے بھاگنے کا جذبہ ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ نے جانچ لیا اور لکھ دیا. کیا لکھا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دی گئی. آپ تصور کر کے دیکھیے صحابہ کے جیتے جی یہ آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہو رہی؟ چل رہے پھر رہے ابو بکر عمر اور جس کے ساتھ دین سیکھ رہے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی. یہ جو آپ کی اطاعت میں دلوں میں تقوی رکھتے ہیں ہم جانچ لیے، زندگی میں ان کو جانچ کر کہہ دیا گیا، جانچ کر سرٹیفکیٹ بھی دے دیا گیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اس تقوی کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو چکی ہے ابو بکر عمر کی، اس تقوی کی وجہ سے اجر عظیم بھی لکھ دیا ابو بکر عمر کے لیے اور تمام صحابہ کرام کے. یعنی قرآن مجید کی آخری آیت نہیں ہے یہ، قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت نہیں ہے، کوئی بیچ کی آیت ہوگی. مطلب نزول کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کا 8واں سال تھا ہوگا، 23 سال میں یا 10واں سال تھا ہوگا یا 15واں سال تھا ہوگا. اتنے ہی سالوں میں اللہ نے ان کو دیکھ لیا. ابھی 23ویں سال مکمل ہونے کے انتظار میں نے تھے، تب جا کے ان کی دل کے تقوی کو نہیں جانچے اللہ تعالیٰ. شروع میں ہی معلوم ہو گیا ان کا معاملہ کیا. اس لیے معلوم ہو گیا کہ اللہ کو تو ان کے پیدا ہونے سے ہی پہلے معلوم تھا، اس لیے تورات اور انجیل میں بھی لکھ دیا گیا اسی زمانے میں لوگ آنے والے. جیتے جی زمین پہ چلتے پھرتے، کاروبار میں، نماز میں، عبادت مساجد میں تھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ لکھ دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. تو اب یہ آیت کافی ہمارے لیے آیتوں سے سمجھنے. ان کے دل کے تقوی کو اللہ نے جانچ لیا. دل کے تقوی میں کیا چیز ہے؟ اصول علم، علم سیکھنے اور سمجھنے کی کیفیت. ویسے ہی علم سیکھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، بات کو غلط نہیں سمجھتے تھے. ویسے ہی بات پر عمل کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، اور ویسے ہی عمل کرتے تھے جس سے اللہ خوش ہو جاتا تھا. اس عمل کی کیفیت کے کرتے وقت اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا تو چھوڑ دیتے تھے. اس عمل کی کیفیت کے وقت میں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑتا تو چھوڑ دیتے تھے. اس عمل کی کیفیت میں اپنی دنیا میں کسی چیز کا نقصان دکھتا تھا تو نقصان برداشت کر لیتے تھے. یہی اللہ نے جانچا، امتحان لیا، جانچ لیا. مثال ایک دیکھیں، ہم پھر حدیثوں کی طرف جائیں گے ورنہ آیتیں ہیں. قرآن مجید کی آیت نازل لن تنالوا حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی، بھلائی، نیکی، تقوی کی راہ کی طرف آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو نہ دے دو جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. مطلب یہ کہ صدقہ اور خیرات میں اللہ تعالیٰ استعداد دیا تو اچھی چیز صدقہ کرنا، خیرات کرنا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حدیث پتہ، آیت نازل ہوئی، پتہ چلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا ابو طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہے کا باغ ہے مدینے میں میرے پاس، جہاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں پر ایک پانی کا کنواں تھا، اس کا پانی بھی پیتے تھے، میٹھا پانی تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز یہ باغ ہے میرے لیے، ایسے تو دوسرے بھی باغ ہیں لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عزیز یہ، یہاں بیٹھ کر وقت بتانا میرے لیے بہت محبوب ہے. آیت نازل ہوئی، میں یہ باغ صدقہ کر دینا چاہ رہا ہوں. ادھر کیا بات ہوئی؟ ابھی اس آیت کو اس آیت پہ تولیے. اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جانچ لیا ان کے تقوی کو. ابو طلحہ بھی ہے اس کے اندر، جانچ لیا اگر میں صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں کس کو کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا اچھا باغ ہے ابو طلحہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آیت نازل ہوئی نا، نیکی پانا ہے تو سب سے اچھی چیز صدقہ کرو. میں بات صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہاں کروں آپ یہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے رشتہ داروں کا حق ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے پر اپنے چچیرے بھائیوں میں اس باغ کو آپ صدقہ کر دیے پورا. لَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى، دلوں کا امتحان اللہ لے لیا. جیتے جی ابو طلحہ کی آیت کا نزول ہو گیا اور کہہ دیا اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے تمہارے لیے. یہ ہے صحابہ کرام، اصول علم میں، عمل میں، جذبے میں، اطاعت میں، قربانی میں، صدقے میں، خیرات میں، ہر چیز میں
آگے 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 حدیثوں کی طرف آئیے. فضل الصحابتی فی السنہ، صحابہ کرام کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. سنت سے مراد حدیث ہے، حدیث سے مراد سنت ہے. دونوں میں لفظی معنوں میں فرق ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں حدیث اور سنت کے معنی ایک ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات کا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دیکھ کر مسکرا دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دیکھ کے ناراض ہو جانا تو عمل کا غلط ہونا یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر عمل کرنا یہ بھی حدیث کے اندر شمار ہوتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم لے کر آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کون سے لوگ افضل ہیں، یعنی کسی نے دریافت کیا سے مراد یہ دریافت کرنے والا مسلمان ہے. مسلمان یعنی جب دریافت کر لیا تو یہ خود صحابی ہے. صحابہ کرام کو اعزاز ملتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کو پوچھ لینا راست دو بدو ہو کر جو کائنات میں دوسرے مسلمانوں کو نہ مل سکا. ای الناس خیر، پورے انسانوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ گروپ کے اعتبار سے، انڈیویجل اعتبار سے نہیں، جماعت کے اعتبار سے. عظمت دیکھیے صحابہ کی. قال فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے زمانے کے لوگ، اس میں ابو طالب نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے. میرے زمانے کے لوگ یعنی کون؟ میرے زمانے میں وہ جو میری شریعت پر میرے کہنے پر ایمان لائے، جو میرے کہنے پر طریقوں کو بدل دیے، میرے کہنے پر عقیدوں کو بدل دیے، میرے کہنے پر عبادتوں کو بدل دیے، میرے کہنے پر رسم و رواج کو بدل دیے، میرے کہنے پر جانوں کو قربان کر دیے، میرے کہنے پر اطاعت میں آگے، میرے کہنے پر باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیا، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں. کون ہیں؟ صحابہ اور صحابیات، میرے مرد بھی اور عورتیں بھی. کہا اس کے بعد فرمایا پھر ان کے بعد آنے والے دوسرے درجے، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ. یہاں اہم چیز ہے ثم الذین یلونہم میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کے بعد آنے والے لوگ کون؟ تابعین. تابعین میں وہی لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے جو حدیث میں تذکرہ ہے، جو صحابہ کے منہج کو پکڑ کر تھے. وہی لوگ ہیں ثم الذین یلونہم میں جو خیر میں ہیں. ورنہ کوئی تابعین کے دور میں آئے اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں وہ حدیث کے درجے میں آ نہیں سکتا. جو تابعین کے دور میں ہے لیکن صحابہ کے منہج کو پکڑ کر ہے وہ ثم الذین یلونہم کے درجے میں آئے گا. تو یعنی کس لیے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، انہیں آتا کیا؟ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، انہیں آتا کیا؟ نہیں. ویسے ہی بعد کے زمانے کے لوگوں میں بھی جو صحابہ کے منہج کے مطابق علم، عمل، دین سیکھنے سکھانے، تفسیر، حدیث، ہر چیز ان کے منہج پر جو تھا وہی ثم الذین یلونہم میں آئے گا. اور پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ تبع تابعین جو صحابہ کے شاگردوں کو دیکھے ان میں بھی وہی لوگ آئیں گے جو تابعین کے اس منہج کو پکڑ کر رہے جو صحابہ کرام کے منہج کو پکڑ کر رہے. یہ منہج کی امپورٹنس ہے. یہ تین گروپ ہیں سب سے اہم. اس لیے جب بھی علماء کرام فتویٰ دیتے موجودہ زمانے میں صحابہ کے دور سے دلیل لی جاتی. صحابہ کے دور میں راز کوئی بات نہیں دکھ رہی تو تابعین کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی یہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ تابعی جو تھے وہ صحابہ سے دین سیکھے تھے. تابعین سے اگر کچھ بات نہیں ملتا تو تبع تابعین کے زمانے تک آ کے دیکھا جاتا کہ اس مسئلے کا کچھ حل مل رہا کیا. اس لیے بعض محدثین کے قریب تبع تابعین کی زمانے کی بات کو تک حدیث کا درجہ دیا جاتا. حدیث میں آپ دیکھیں گے امام بخاری کہیں صرف صحابہ کے قول کو لائے، اس کو بھی ائمہ حدیث کا درجہ دیتے. مطلب کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سننے سمجھنے کے مطابق ہے، ان کی بات کی بڑی اہمیت ہے. یہ اہمیت کے درجے کے لحاظ سے حدیثوں کی کتابوں میں ان کے قول کو بھی لا لیا جاتا. تو عمر آباد کے
بڑے عالم دین جب آ کے ہم کو یہ سبجیکٹ پڑھائے تھے حیدرآباد میں، تب بتائے یہاں تک کے لیول کو بھی بعض کے قریب جو سو حدیث کا درجہ جاتا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ تلنے والی بات یہ درجے کی ہے، یہ لوگ وہ کہنے والے ہیں اس اعتبار سے۔ تو ثم الذین یلونہم، تابعین کی بھی شرط صحابہ ہے، تبع تابعین کی بھی شرط صحابہ ہے، بعد کے زمانے جتنے آتے جائیں گے سب کی شرط کیا ہے؟ صحابہ کرام، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرا، قیامت تک سب سے بڑا متقی آدمی جو بھی آئے گا صحابہ کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ راوی ہیں، ان کا ہی حال دیکھیے آپ، راوی کا حال 7 ہجری میں اسلام قبول کی خیبر کی جنگ کے بعد، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال تھے، وقف کر دی اپنے آپ کو 4 سال، 4 سال کے اندر 4000 سے زیادہ حدیثوں کو یاد کر لیے تھے، پورا یاد، حافظ ہیں 4,500 حدیث کے حافظ ابو ہریرہ، صرف 3 سے 4 سال کے عرصے کے اندر۔ اس کے بعد پڑھا رہے اپنے شاگردوں کو، ایسے کئیوں شاگرد ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، درجہ دیکھیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تبھی کہہ دیا گیا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا، گالی دینے والے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دینا۔ عائشہ بھی صحابیہ میں سے، عمر بھی صحابی میں سے، ابو بکر بھی صحابی میں سے، جس نے ان کو گالی دیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی کی۔ اگر حدیث کا انکار کر دیا کوئی تو رسالت کا انکار کیا، اور رسالت کا انکار کفر ہے۔ وہاں تک چلی آتی بات صحابہ کو گالی دینے پہ، آدمی کفر کے درجے پہ بھی جا سکتا، کیوں؟ انہیں حدیث کا انکار کرتا، پہلے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، کافر ہو گیا۔ لا تسبوا اصحابی، نہیں دینا گالی، پھر کہا کیوں؟ درجہ بتایا گیا، فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ قسم اس اعتبار سے کھائی جاتی ہے، علامہ شیخ عثیمین نے کہا 2 اعتبار سے۔ اول یہ قسم کھانے کا مطلب یہ بعد میں آنے والی جو باتیں بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں اس ذات کی قسم کھا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ دوسرا معنی شیخ نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اگر اگلی بات کہنے میں جھوٹا ہوں تو وہ میری جان لے لے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آگے والی بات، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ مسلم، حدیث کو امام مسلم لے کر آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے، خرچ کر دے، احد کا پہاڑ اتنا نہیں ہے، 1-1.5 کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہو، چلیے اتنا بھی اگر سمجھ لیں اپنی کمرے کے اتنا، احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر دے، کتنی بھی دل کی اچھی نیت کے ساتھ، کتنے بھی اچھے کام کے اندر، تمہارا احد کے پہاڑ اگر اس کمرے کے اتنا بھی منیمم تصور کر لو، اس کو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اور ادھر دوسرے مقابلے میں کوئی ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، وہ ایک مد مطلب چھوٹا مگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وہ آدھے لیٹر کا رہتا، کتنا؟ پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا نصیفہ، تمہارا اگر ایک کمرہ مثال کے طور پہ یہ احد کا پہاڑ ہے، اتنا سونا خرچ کر رہے ہیں، 30,000 روپے کلو سونا تولا ہے، کتنے کلو آ رہا، پورا صدقہ کر دینا، اور کسی ایک صحابی کا ایک مد یا آدھا مد صدقہ کر دینا، تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو ان کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا اخلاص اس لیول کا ہے، ان کا تقوی اس لیول کا ہے۔ یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی۔ تو سوچو اب علم، عمل،
ارے جو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیفیت ہوگی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا صحابہ وہ لوگ ہیں ساری انسانیت میں اللہ نے دن کے دلوں کو چن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے, وہ لوگ ہیں. تو عظمت ہے یہ صحابہ کرام کی. ایک اور بات لیں, عن واثلة بن اسقى رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزالون ما دم فیکم من رآنی وصاحبنی واللہ لا تزالون بخیر ما دم فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی واللہ لا تزالون بخیر ما دم فیکم من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی رواہ الطبرانی. اس حدیث کو امام طبرانی لے کر آئے. عظمت صحابہ. واثلہ بن اسقى رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے دیکھنے والا, جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت پائی, یعنی کون؟ صحابہ. جب تک وہ شخص, دیکھیے عظمت صحابہ کی, جب تک کہ وہ شخص تمہارے درمیان میں موجود رہے گا تم ہمیشہ خیر کے ساتھ رہو گے. دو باتیں اس میں. اول, جس نے مجھے دیکھا, کس نے دیکھا؟ صحابہ. جب تک وہ تمہارے درمیان, مطلب امت میں جب تک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال تک غالباً صحابہ کرام زمین پر تھے. فرمایا جب تک ہے, جس بستی میں ہے, جس علاقے میں ہے, جس شہر میں ہے, ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرنے والا ہے وہاں پر. جس نے مجھے دیکھا, جب تک وہ تم میں ہے برکتیں ملتی جائیں گی. وہ بستیوں میں اناج کم بھی ہے تو کھا کے لوگ برکت ہو جائیں گے. جس گھر میں وہ ہے اس گھر میں برکت ہے, جس بستی میں ہے, جس شہر میں برکت ہے ان کے لیے. ویسے لوگ نہیں ہے نا, اس وجہ سے آج کرونا وائرس ہے. وہ عظمت, وہ برتری, وہ عظمت, وہ فضیلت ان کی جہاں ہے, عظمت ہی عظمت ہے. دوسرا کس اعتبار سے عظمت ہے صحابہ کی؟ جب تک وہ ہے جس نے مجھے دیکھا, جب تک وہ تمہارے درمیان میں ہے تمہارے لیے خیر اور برکت ہے. کا دوسرا اہم معنی یہ ہے جب تک صحابہ دنیا میں تھے نہ اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی تھا, نہ وحید الدین خان تھا, نہ ٹیڑے منج والے آ ہی نہیں سکے. کیوں؟ ان کی برکت کی وجہ سے, ان کے علم کی برکت کی وجہ سے. بھاگتا تھا شیطان, جس گلی میں عمر ہے راستہ بدل دیتا تھا. کیوں؟ وہاں بھٹکا نہیں سکتا تھا لوگوں کو. دوسری عظمت صحابہ کی یہ ہے, ایک تو خیر اور برکت, اناج میں, صحتوں میں, سب چیزوں میں برکت. دوسرا تمہارے لیے خیر یہ تھا کوئی غلط علم تمہارے پاس آ نہیں سکتا تھا, اس لیے جب تک موجود تھے تب تک منہج کو ایسے تھامتے تھے شیطان بھاگتا تھا ان سے. پھر اس کے بعد عظمت دیکھیے, من رآنی وصاحبنی واللہ لا تزالون بخیر ما دم فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی. اور دیکھو عظمت صحابہ کی یہ ہے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے خیر اور برکت علم اور عمل میں ہو گیا, لیکن جب تک خیر پر رہو گے, اور اللہ کی قسم واللہ جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اور اس کی صحبت پالی, جب تک یہ تابعی تمہارے میں موجود ہے وہ زمانہ بھی خیر اور برکت کا ہے. عظمت دیکھیے صحابہ کی. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے بات, ارے صحابی کو دیکھنے والا بھی موجود ہے تو وہ بھی برکت کا باعث ہو گیا. من صاحبنی, اب یہاں بھی دو معنی ہیں. جب تک تابعین کا دور ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کی حدیث ہم پڑھیں, میرا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ کس کا ہے؟ انہی کا. خیر والا ہے نہیں ہے, ان کی موجودگی برکت کا باعث ہے. یعنی قحط بھی اگر ہے, بارش بھی نہیں برس رہی, اناج بھی اگر تنگی میں ہے, خیر و برکت سے زمانے چلتے رہیں گے. اور جب تک تابعی بھی ہے تب تک خیر سے معاملہ رہے گا. تیسرا بات, اللہ کی قسم جس نے تابعی کو دیکھ لیا, اس کی صحبت پائی, جب تک تبع تابعی تمہارے درمیان ہے وہ زمانے میں بھی خیر اللہ عز و جل رکھ دے گا. کہاں تک فیصلہ ہے دیکھیے,
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے سے سلسلہ شروع. صحابی کو دیکھنے والا, ارے جس نے صحابی کو دیکھ لیا اس کو کسی نے دیکھ لیا, خیر اور برکت کے زمانے. یہ 3 بات جو حدیث میں, اب آپ تصور کر کے دیکھیے, زندگی میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے, پریشان ہیں آپ دین اسلام کے علم کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں, من رانی و صاحبنی, پہلے صحابہ کے اس میں دیکھیں گے, خیر و برکت مل جائیں گی اس مسئلے میں. راست صحابہ کے منہج میں نہیں دکھ رہی وہ بات, ان کے طرف جائیں گے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, کیونکہ ان کے علم میں بھی خیر و برکت ہے. وہاں بھی راست نہیں دکھ رہا تو ان کو جو دیکھ لیا ادھر جائیں گے, کیونکہ علم اور عمل میں بھی برکت ہے. وہاں تک جانا, اس لیے فتاووں کی جو علماء کرام کے طریقہ کار ہے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, وہاں تک دیکھا جاتا ان میں طلاق کے معاملے کیا تھے, ان میں فلاں کے معاملے کیا تھے. اس حد تک اللہ عز و جل خیر اور عافیت رکھ دیا علم اور عمل میں صحابہ کرام کی. ان کی موجودگی زمانے کے لیے خیر و برکت تھی. آج ان کی موجودگی کتابوں کے ذریعے ہے, فہم کے ذریعے ہے, منہج کے ذریعے ہے, فتاووں کے ذریعے, اصولوں کے ذریعے ہے, فقہ کے ذریعے ہے. ان کی موجودگی ہمیشہ رہے گی جب تک امت کے علماء ان کے منہج کو پکڑ کے رہیں گے. فتنوں سے سامنا آرام سے کر سکیں گے, اور کفار سے سامنا آرام سے کر سکیں گے, دلائل پیش کر سکیں گے. انہیں من کو چم, یہی منہج اہل سنہ ہے, یہی منہج سلف, منہج سلف صالح ہے. ان کے منہج میں, ان کے عمل میں علم و برکت ہے. اس بات کا اندازہ امت کو جو ہونا چاہیے. ایک حدیث پڑھنا جو سو بڑی اہم ہے ہمارے لیے, اس کے بعد ایک آدھ بات دیکھ لیں گے. عن سعید ابن زید رضی اللہ عنہ قال, واللہ, اللہ کی قسم, مطلب آگے کی بات جھوٹی نہیں ہے. لمشہد شہیدہ رجل یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام. رواہ احمد. امام احمد اپنی مسند میں اس حدیث کو لکھا ہے. کیا حدیث ہے؟ واللہ, قسم اللہ کی, لمشہد شہیدہ رجل یغبر, دھول کا اڑنا, قسم اللہ کی ہے کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں شریک ہونا. چلے بدریش لے لو آپ, حقانی صاحب بیٹھے ہوئے, کتنے بات جنگاں سنگا دی آپ کو. کسی ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف جنگ بھی نہیں ہوئی تھی. بعض جنگیں ایسی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صرف جنگ میں مسلمان جاتے تو دشمن نکل جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ کیا ہے؟ 5 چیزیں ایسی دی اللہ تعالیٰ, جس میں ایک چیز یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج مدینے سے نکلے لشکر لے کے, اور جس مقام پہ جانا ہے روم, وہاں جانے اگر 1 مہینہ لگتا, جیسا مکہ سے سیریا کا سفر, مکہ سے مدینہ کا سفر اس زمانے میں 15 سے 12 دن لگتے تھے, تو دوسرے علاقوں میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے جنگ لڑنے جاتے تھے, آج نکلے اور پہنچنے 1 مہینہ ہے. یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتے تو دل میں ڈر شروع ہو جاتا تھا دشمن کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا. 1 مہینے کی مسافت پہ آپ کے دشمن میں ڈر پیدا کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ. مطلب وہ دشمن یہاں ہے بولے تو اتنا ڈر ہوتا تھا, 1 مہینے پہ وہ ہیبت شروع ہوتی تھی دشمن کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزیں جو مجھے دی گئی وہ میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت کا ڈر ڈال دیے تھے اللہ تعالیٰ. آپ تصور کر کے دیکھیے. تو بعض جنگیں ایسی ہوتی جو ہوتی نہیں تھی, وہ خبر سن کے نکل جاتے تھے انہاں, وہ جب چھوڑ کے چلے جاتے تھے, وہ جو مال غنیمت آتا اس کو مال فے کہا جاتا. وہ مال غنیمت یعنی مال فے, جب جنگ نہیں ہوتی تھی دشمن خالی ڈر سے بھاگ جاتا تھا. یہ دہشت تھی مسلمانوں کا, خوف دبدبا ان کی دہشت کا نہیں, ان کے ایمان کی محبت اور تقوی ہے کہ یہاں کفر نہیں ٹک سکتا تھا, بھاگو. اب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رجل یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ کی قسم, کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف جنگ نہیں ہوئی, جس میں صرف ان کے چہرے پر غبار اٹھا, دھول اڑی, خالی مٹھی کی
تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے وہ دھول کا اڑ جانا ان کے چہرے کے اوپر. اللہ اکبر. خالی نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, گھوڑے دوڑا رہے تھے, دھول اڑ کے چہرے پہ آگے بیٹھ گئی. وہ جو آ کے بیٹھی گھوڑے اڑنے کی وجہ سے, کیا ایمان کی کیفیت سے جا رہے تھے, جانوں کا نذرانہ لے کے. وہ جو عمل وہ کیفیت ہے, تم زندگی بھر عمل کر لو, خالی اس کے دھول اڑنے کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صحابہ ہے, وہ عظمت ہے, وہ مقام ہے ان کا. اسی لیے قرآن ایسوں ہی سے سکھا جائے گا, حدیث ایسوں ہی سے سکھا جائے گا, منہج ایسوں سے سکھا جائے گا. سلف صالحین یہی ہے حقیقت میں, اہل سنہ یہی حقیقت میں صحابہ کرام کی جماعت. کوئی ٹکر نہیں ان کے عمل کی. عمل تو دور کی بات, ان کے چہرے پہ جو گھوڑوں کے چلنے سے دھول اڑ گئی, اس کا ہماری زندگی بھر کے عمل کا مقابلہ نہیں. وجہہ, چہرے پہ اڑ جانا. آخری حدیث, اگر یہ تمام چیزیں سن کر یہ خواہش ہو رہی, صحابہ کے زمانے میں ہم ہوتے تو کبھی نہیں لانا یہ خواہش. عن عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ قال جلسنا الى المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ یوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتین العینین اللتین رآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لوددنا ان رأینا ما رأیت وشہدنا ما شہدت فاستغضب وجعلت عجب ما قال الا خیر ثم اقبل الیہ فقال ما يحمل الرجل على ان يتمنى. طویل حدیث ہے. عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. یعنی یہ تابعیوں کا دور ہے, اور ایک صحابی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے. ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا, صحابی ہے بول کے آیا, کہا مبارک ہو ان دو آنکھوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یعنی انہوں نے دیکھے تھے, انہوں تابعین میں سے. صحابی کو دیکھ کے بولے آپ کو مبارک ہو. واللہ کاش ہم بھی وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا. مطلب ارادہ کرے کاش ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. یہ سن کر غصے میں بھر گئے وہ صحابی. تم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تھے. یہ منہج بولتے. دیکھیے کسی صحابی کو غصہ آ جانا یہ سن کر کہ ہم بھی وہاں ہوتے, یہ ہمارا منہج ہے. تم نئے خیال کرنا ویسا. کیوں؟ کیونکہ دین کی انڈرسٹینڈنگ جو ان کو ملی تھی, اس انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ غصہ آیا ان کو. اس کو بھی حدیث کے درجے میں لائے. دیکھیے حدیث کے درجے میں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے, تابعین کے زمانے کی بات ہے, لیکن حدیث کی کتابوں میں لے کے آئے. مطلب محدثین کے قریب یہاں تک حدیث جاتی. مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو اچھی بات ہی کہی تھی. دوسرے صحابی بولے رہی تھی اچھی بات بولا, خواہش ہے, مگر تعجب ہوا کہ ان کو غصہ کیوں آ گیا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اس کی طرف متوجہ اور فرمانے لگے, آخر اس آدمی کو اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش کیوں ہوئی جس میں اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا. پہلی چیز مشیت کی باتیں, مشیت جانے اللہ نے یہاں پیدا کیا, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. دوسرا یہ نہیں جانتا کہ اگر اس زمانے میں موجود ہوتا تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا. اشارہ کدھر ہے؟ اس کا معاملہ ابو بکر یا عمر جیسا ہوتا یا اس کا معاملہ ابو جہل ابو طالب جیسا ہوتا. عبداللہ بن ابی بھی اس زمانے کے اندر تھا, تیرا معاملہ کیسا ہوتا نہیں پتا, تجھ کو خواہش مت کر. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا اور ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہا کفار سے. شام ہوئی تو جنگ کے تذکرے ہوئے, دن میں کیا کیا ہوا. تو ایک صحابی نے کہا آج کے دن پہ تو ہمارا یہ آدمی بھاری رہا, کیا لڑا, تعریف کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا وہ جہنمی ہے. کہاں لڑ رہا سوچیے آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ٹھہر کر لڑ رہا ہے سامنے والوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. جس صحابی نے سنا وہ بولے دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی میرا کام صرف اتنا تھا, میں اس آدمی کی طرف جاتا تھا, میرا دوسرا کام نہیں تھا.
انہیں جہاں لڑتا تھا میں رکتا تھا, جہاں بڑھتا تھا میں بڑھتا تھا, جہاں ٹھہرتا تھا میں ٹھہرتا, جہاں بیٹھتا تھا میں بیٹھتا تھا. میں نے دیکھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوا, جنگ ہوئی, دشمن کی ایک مار تلوار کی اس کے ہاتھ پر لگی, وہ برداشت کرتا گیا, اس کے بعد برداشت نہ ہوا, اس کے بعد مٹی میں جہاں جنگ لڑ رہی تھی اس نے تلوار کی مٹھ مٹی میں زمین میں گاڑ دی, تلوار کی نوک اوپر رکھی, اپنی چھاتی کو تلوار کی نوک پر رکھا اور تلوار پر سو گیا, خودکشی کر لی. میں دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, کل آپ نے کہا تھا جہنمی ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ خودکشی کر لیا, وہ جہنمی ہے. تو کہا خواہش پیدا ہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ زمانہ ہم نہیں جانتے تھے ہماری تقدیر کے لیے کیا بات ہے. ہماری تقدیر کے لیے یہ بہتر ہے, معمولی بات نہیں تھی. مکہ چھوڑ کے سب چلے جانا مدینہ, معمولی بات نہیں تھی. سینے پہ کوئی بیٹھے ہوا ہے, خنجر سے چیر دیا اور کلیجہ پھینک دیا باہر. جس پر بیتی وہ الگ بات ہے, لیکن دیکھنے والے کا ایمان کیا ہونے والا ہے اس کے بعد. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے بارے میں, جنگ احزاب کے بارے میں, جب دشمن پیچھے سے سامنے سے 10,000, قرآن میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا, ایسا ہلا دی ہم صحابہ کو کہ گویا کلیجے منہوں کو آنے لگے. قرآن اس بات کی گواہی دے. تو ہم کیا کرتے تھے سوچو بھی نہیں وہ زمانے کے بعد. اب وہ زمانے کی چاشنی اگر ہونا ہے, حدیثوں میں کھو جائیے, تفسیر میں کھو جائیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جس نے اسے پا لیا, مطلب زمانے کے لوگوں کے لیے خیر اور برکت علم اور عمل میں کون؟ صحابہ کا منہج آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. جب تک قرآن ہے تب تک قرآن کے ساتھ ساتھ سنت زندہ ہے, اور جب تک قرآن اور سنت زندہ ہے تب تک صحابہ کا منہج زندہ ہے. اور صحابہ کا منہج وہ منہج ہے جو کائنات کے ہر شخص کے منہج پر بھاری ہے. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کی آیت دوسری بھی ہے جو ہم پہلے پڑھے, لم تہنوا, امتحان لے لیا, قلوبہم للتقوی, دلوں کے تقوی کا, اور وہیں سرٹیفکیٹ ہے مغفرت و اجر عظیم, مغفرت بھی اجر عظیم دونوں دے دیے دنیا میں. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. یہیں پر اللہ نے جہاں صحابہ کے لیے رضا کا اعلان کیا, آیت بڑی اہم ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ حدیث اور آیت جو ہم پڑھے انصار مہاجر دونوں کا ذکر ہے, لیکن ہمارا بھی ذکر ہے اس میں. والذی, اور جو کوئی نتبعہم, اتباع کر لے, باحسان, ان کی, کن کی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین انصار کی, ان کی جو بھی پڑھے. اب دونوں کا ملا کے اللہ نے ذکر کیا, وہ مہاجر انصار بھی اور والذین تم دونوں ملا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا جیسے صحابہ سے راضی ہوا. منہج کیا ہے؟ صحابہ کا تھامو گی اللہ کی رضا ملے گی. علم میں, عمل میں, تقوی میں, مزاج میں, قربانی میں, اصول علم, تبلیغ میں صحابہ کے منہج کی دیوانگی چڑھ جانا, دیوانے ہو جانا بس اس منہج کے. کسی اور کے منہج کی اہمیت نہیں ہے, صحابہ کے منہج کی اہمیت ہے, کیونکہ انہی کے منہج کو اللہ نے اہمیت دی ہے, انہی کے منہج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.